کہ دو نیکیوں کے درمیان فرق کرنے کا بھی شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے گہرے غور و خوض کی ضرورت ہے، بصیرت قلبی کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ نقطہ شعوری طور پر ہمارے ذہن میں ہو کہ جہاں کہیں ایسا موقع آئے گا تو ہم نے ان دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے چھوٹی نیکی کو چھوڑ کر بڑی نیکی کو لینا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹس لیسن سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک جو چل رہا ہے رموز حیات کے عنوان سے، اس ضمن میں آج کا ٹاپک ہے 2 نیکیاں، 2 ورچوز۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب تخلیق کیا تو بائی ڈیفالٹ ہی اس کے اندر نیکی اور بدی کا ایک شعور رکھ دیا کہ دونوں کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس ہم نے انسان کے اندر نیکی کا مادہ بھی رکھ دیا اور فسق و فجور کا مادہ بھی رکھ دیا، یعنی انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھ دیں اور دونوں کے اندر امتیاز کی صلاحیت رکھ دی، عقل کے ذریعے سے، شعور کے ذریعے سے، انسان کے ضمیر کے ذریعے سے، اس کے وجدان کے ذریعے سے، کہ وہ دونوں کے درمیان فرق کر سکتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ چنانچہ اگر انسان نے اپنی فطرت کو مسخ نہ کیا ہو، مسلسل گناہوں کے ذریعے سے اپنے ضمیر کو مردہ نہ کر دیا ہو، تو اس کے سامنے جیسے ہی کوئی ایسی اپرچونٹی آتی ہے، ایسا چانس آتا ہے کوئی نیکی اور بدی کے دونوں میں سے انتخاب کا، تو فوری طور پر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، یہ کام کرنا صحیح ہے اور یہ غلط ہے، ادھر جانا جائز ہے، ادھر جانا جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مسئلہ انسانی زندگی کے اندر زیادہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب 2 نیکیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، یعنی نیکی کے مقابلے میں بدی نہیں ہوتی ہے، نیکی کے مقابلے میں دوسری طرف بھی نیکی ہی ہوتی ہے۔ ہوتا ایسے ہے کہ 2 نیکیاں ہوتی ہیں اور ان دونوں میں سے ہم ایک وقت میں کسی ایک پر عمل پیرا ہو سکتے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر حکمت کا، دانائی کا اور وزڈم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان دونوں نیکیوں کا آپس میں موازنہ کرے اور پھر دیکھے کہ ان میں سے بڑی کون سی ہے اور چھوٹی کون سی ہے، چونکہ بیک وقت وہ ان دونوں نیکیوں پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے، ایک وقت میں اس کو ان میں سے کسی ایک کا ہی انتخاب کرنا ہے۔ تو عقل مندی یہ ہے، دانش مندی یہ ہے، وزڈم یہ ہے، حکمت یہ ہے، دانائی یہ ہے کہ انسان ان دونوں کو غور سے دیکھے اور دونوں کا آپس میں کمپیریزن کرنے کے بعد یہ دیکھے کہ ان میں سے بڑی کون سی ہے اور چھوٹی کون سی ہے، اور پھر بڑی کو اپنا لے اور چھوٹی کو چھوڑ دے۔ اگر انسان اس طرح کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہر ڈے بائی ڈے اس کی تعمیر و ترقی کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ جاری رہے گا اور وہ ترقی کو، کامیابی کو، عروج کو پاتا چلا جائے گا، اس کی شخصیت بڑی تیزی کے ساتھ امپروو ہوتی چلی جائے گی۔ اگر اس نقطہ کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کئی مواقع ایسے آئیں گے جہاں بڑی نیکی کو چھوڑ کر وہ کسی چھوٹی نیکی کو لے رہا ہوگا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی تعمیر و ترقی کا جو سفر ہے، اس کے عروج کا جو سفر ہے، وہ پھر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اتنی بلندی پر نہیں جا سکے گا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ ایک بندے کا ذوق ہے نفل پڑھنا، وہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے، کسی نفل کے کام میں مشغول ہے، اور عین اسی وقت کوئی اور ایسا بندہ ہے جو کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں مبتلا ہے اور اس کو اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اب اگر ایسا انسان، یہ فارمولہ اس کے ذہن میں نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے وہ کہے جی میں تو روزانہ اس وقت میں نفل پڑھا کرتا ہوں، تو میں اپنے عمل کو کیسے چھوڑ دوں، لہذا میں نے تو اس وقت نفل ہی پڑھنے ہیں۔ حالانکہ دین کا، حکمت کا، دانائی کا، وزڈم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس وقت وہ نفلی عبادت چھوڑ دے اور اس مصیبت زدہ کی مصیبت میں مدد کرے، اس کو اس سے نکالنے میں جو کچھ کر سکتا ہے کرے۔ اب دین کے نزدیک وہ نیکی اس وقت اس کی اس نیکی سے کہیں زیادہ بڑی ہے، مگر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی لمیٹڈ سوچ کی بنا پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں، میرے لیے شاید سب سے بڑی نیکی یہی ہے جو میں کر رہا ہوں، چونکہ میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، لہذا میں عبادت کرتا ہوں۔ اور اگر انسان کے پاس، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا النوم علی علم خیر من صلاۃ علی جہل، فرمایا علم کی حالت میں، یعنی علم رکھتے ہوئے بستر پر سو جانا جہالت کی حالت میں مسلح پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو علم والا بندہ ہے وہ اس طرح کی باریکیوں کو بہت زیادہ جانتا ہے، وہ سو بھی رہا ہے تو کسی دلیل سے سو رہا ہے،
اور جاہل عبادت بھی کر رہا ہے تو اس عبادت کے اندر بھی اس کی جہالت کی وجہ سے کئی ایسی کمیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ جس بنا پر اس عبادت کے بھی وہ پورے اثرات نہیں لے رہا. تو بہرحال یہ ایک بڑا زبردست فلسفہ ہے کہ دو نیکیوں کے درمیان فرق کرنے کا بھی شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس کے لیے گہرے غور و خوض کی ضرورت ہے, بصیرت قلبی کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ نقطہ شعوری طور پر ہمارے ذہن میں ہو کہ جہاں کہیں ایسا موقع آئے گا تو ہم نے ان دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے چھوٹی نیکی کو چھوڑ کر بڑی نیکی کو لینا ہے. اللہ تعالیٰ سوچنے, سمجھنے, یاد رکھنے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.